بات کروں شہریار افریدی کی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے لیے کڑا تھا، پاکستان کے لیے کڑا تھا، جس میں نام آتا ہے پرویز خٹک کا، جس میں نام آتا ہے فیصل واڑا کا، جس میں نام آتا ہے فواد چودھری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ آج کا ویلوگ ہو جائے ان لوگوں پر جس نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ آج کا ویلوگ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج تک اپنے کپتان کے بیانیے پر کڑے ہیں لیکن ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔ اپنی مطلب کے لیے عمران خان کے اوپر، اس کے پارٹی کے اوپر الزام لگائے اور پریس کانفرنس کی اور چلتے گئے۔ آج کا ویلوگ ان لوگوں کے لیے ہے جس نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کا ویلوگ ان لوگوں کے لیے ہے جس نے مشکل وقت میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین کے، جو آج تک عمران خان کے ساتھ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ نہ اس نے پریس کانفرنس کی، نہ اس نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیا، لیکن وہ جیل میں ہے۔ بات کروں شہریار افریدی کی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے لیے کڑا تھا، پاکستان کے لیے کڑا تھا۔ اس کے گھر کی چار دیواری کی پامالی کی گئی۔ بات کروں گا ایک لیڈی پاکستان تحریک انصاف کی، یاسمین راشد، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کڑی ہے، آج وہ جیل میں ہے۔ بات کروں گا ایسے لوگوں کی، ایسے کئی لوگ ہیں جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کڑے ہیں لیکن جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ بات کروں گا پرویز الہی صاحب کی، جس نے آج تک عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بیان نہیں دی کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں جاؤں گا، وہ آج بھی جیل میں ہے۔ اسی طرح کئی رہنما اور بھی ہے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اسی طرح کے پارٹی کے وہ لوگ، وہ ممبر جو عمران خان کے پیچھے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، جس میں نام آتا ہے پرویز خٹک کا، جس میں نام آتا ہے فیصل واڑا کا، جس میں نام آتا ہے فواد چودھری کا۔ اسی طرح اور بھی کئی پارٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، کچھ باتیں عمران خان کے خلاف کی، پارٹی کے خلاف کی، اور پریس کانفرنس کر کے چلتے بنے۔ اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کی کور کمیٹی ٹیم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ پر مشکل آیا، آپ کے خان پر مشکل آیا، تو ایک شخص تھا جو آپ کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے خیبر سے لے کر کراچی تک تمہارے کارکنوں کو زندہ رکھا، تمہارے کارکنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر عمران خان کے بیانیے کو ان کے سامنے رکھا۔ اس نے نہ پولیس کی خوف کی، اس نے نہ حکومت کی خوف کی کہ یہ حکومت کس کی باتوں پہ چلتی ہے، کس کے کہنے پہ چلتی ہے، لیکن عمران خان کا بیانیہ میں ان تک پہنچاؤں گا۔ پولیس کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی، پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا۔ وہ جو کچھ عمران خان کے لیے کرنا چاہتا تھا اس نے کر کے دکھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جس وقت مار پڑتی تھی، یہ شخص ان کارکنوں کے بیچ میں ہمیشہ رہتا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، شیر افضل مروت ہمیشہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا رہا۔ وقت گزر گیا، مشکل وقت گزر گیا، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈرشپ ملتی ہے، تو اس شخص کو کنارے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان نے خود شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا کہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، شیر افضل مروت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کمیٹی نے شیر افضل مروت کی
رکنیت معطل کر دی ہے، پارٹی سے نکال دیا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہی شیر افضل مروت کے لیے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں۔ نہ شیر افضل مروت کہیں گیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کہیں گیا، نہ عمران خان کہیں گیا ہے۔ کچھ شر پسند لوگوں نے پروپیگنڈا کیا شیر افضل مروت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن جب تک خان زندہ ہے، پاکستان تحریک انصاف پارٹی زندہ رہے گی۔ شیر افضل مروت جیسے لیڈر اور بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، وہ ایسے کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہے، وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو اس سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو شیر افضل مروت کے خلاف لوگ زہر اگل رہے تھے، لیکن وہ اپنے مشن میں ناکامیاب رہے۔ اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔